ضروری ہے وہ میں نے آپ سے ضرور کرنی ہے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد بیان کر دی، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن ہے اور سادہ ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ معاہدے کر لیں، محبت کے وعدے کر لیں، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بنا تو میں نے سارا پڑھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے۔ اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے، یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں، خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے۔ یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاپ دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے۔ میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری؟ تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اقصی کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں ہیں؟ وہ بھول گئی؟ تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتل انڈیلتے تھے اسرائیل کے فوجی؟ وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی، وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتل، اسے پکڑتے تھے، دست درازی کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت للعالم۔ بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ؟ تم نے ایک منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو؟ امریکہ کے صدر سے؟ اتنا ظلم کیا تم نے، اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ؟ کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں؟ سنو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے، پیسے جائیدادیں چھوڑ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسد واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح، ایک حصہ تکلیف میں ہو تو دوسرا اس کی درد محسوس کرتا ہے۔ انسان کے وجود کے اندر سب سے قیمتی اس کا دماغ ہوتا ہے، اسی سے سوچتا ہے، اسی سے وہ عمل کرتا ہے، اسی سے منصوبہ بندی کرتا ہے، اسی سے وہ مومن ہوتا ہے، اسی سے معاذ اللہ کافر ہوتا ہے۔ اور وجود کے اندر جس کو درجے کے لحاظ سے بولنے میں بعض اوقات کم درجہ سمجھا جاتا ہے وہ پیر ہوتے ہیں، اور تو میری ٹھوکر کے بھی قابل نہیں، میں تجھے جوتے کی نوک پہ، پیر کی نوک پہ بھی نہیں سمجھتا۔ ہم یہ کہتے ہیں محاورتاً کہ تو پیروں کے قابل بھی نہیں، یعنی سب سے اعلیٰ درجہ دماغ کو دیا، دل کو دیا، اور سب سے ہلکا درجہ پاؤں کو دیا۔ لیکن مجھے بتلائیے گا اگر کبھی پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی چنگلیا چیچی اس پہ اگر کبھی زخم لگ جائے تو جسم کا سب سے اعلیٰ حصہ دماغ ہے، دماغ نے کبھی یہ کہا کہ چھوڑو یہ تو سب سے نچلا درجہ ہے، نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس، اتنا ٹائم کہاں ہے، رہنے دو، چھوٹی سی تو انگلی ہے، خیر ہے؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ دماغ فوراً کہتا ہے کہ باقی کام بعد میں کریں گے، پہلے ڈاکٹر کا پتہ کرو، اس کو مرہم پٹی کراؤ، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر یہاں درد رہی تو باقی جسم میں بھی درد رہے گی۔ اور یہ بھی پتہ ہے دماغ کو کہ اگر میں نے یہاں علاج نہ کرایا انگلی کا تو کہیں پیر بھی سارا زخمی نہ ہو جائے، اور اگر پیر کا علاج نہ کرایا تو ٹانگیں اور باقی وجود تک بھی زخم نہ آ جائے۔ لہذا دماغ جلدی فیصلہ کرتا ہے، ٹیسٹ کرانے کا، چیک اپ کرانے کا، دوائی لینے کا، مرہم پٹی کا۔ اور میرے بھائی مسلمان ایک وجود کی طرح ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کچھ مسلمان ملک غریب ہوں اور کچھ کے پاس تیل کے کنویں ہوں، کچھ کے پاس سونے کے پہاڑ ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات یہ وہ سمجھ لیں کہ ہم اعلیٰ درجے کے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں اگر ایک جسم کی طرح ہیں، سوچتے ہیں اور ہیں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے اگر اس طرح سوچتے ہیں، پھر میرا خیال ہے کہ جس طرح تیل کے کنویں والے کو اپنی درد ہوتی ہے نا، سونے کے پہاڑوں والے ملک کو جس طرح اپنی درد ہوتی ہے نا، اس طرح اسے کسی کو بھکارت کی نظر سے دیکھنا نہیں چاہیے، چونکہ جسد واحد ہے۔ اور جسد واحد میں اگر کوئی درجہ بڑا بھی رکھتا ہو کہ جناب ہمارے پاس ایک بڑی جگہ ہے، متبرک جگہ ہے، ہم بڑے ہیں، تو آپ بڑے ہیں، لیکن بڑا دماغی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی وہ چھوٹا سا پیر کا حصہ زخمی ہے، جلدی کرو علاج کراؤ، لیکن بڑے دماغ والا کہے کہ میرا گھر تو محفوظ ہے۔ معراج کی بات کرنے کا تو اب وقت آیا ہے، اس لیے کہ معراج کا سارا واقعہ تو مسجد اقصی کے گرد گھومتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، حضور نے معراج کی رات مسجد اقصی میں نماز پڑھائی تھی، اور ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصی تیرا۔ ایک بار حضور گئے تھے مکے سے مسجد اقصی، اور پھر حضور فرماتے ہیں جب میں واپس گیا نا تو کفار نے جو کہ مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی تو مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، پلر کتنے ہیں۔ جب انہوں نے سوال جواب کیے تو حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مسجد اقصی کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا، میں دیکھتا جاتا تھا، بتاتا جاتا تھا، کہہ لوں بات کر لوں۔ ایک دفعہ حضور مکے سے مسجد اقصی آئے، اور ایک دفعہ مسجد اقصی میرے نبی کی زیارت کے لیے مکے گئی، حضور کی زیارت کے لیے مکہ شریف گئی۔ اور میرے نبی تو صرف کسی چیز کی طرف ایک دفعہ دیکھ لیں تو وہاں رحمت کے پھول کھلتے ہیں۔ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے 17 مہینے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ مسلمانوں پتہ ہی کوئی نہیں، ہماری خبریں اور ہیں،
ہمارا درد ہی اور ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں بم کہاں برس رہے ہیں، ہمیں یہ خبر ہی نہیں. اور میں اس دور میں تقریریں کر رہا ہوں جہاں سوتوں کو جگانا نہیں پڑتا، جاگتوں کو جگانا پڑتا ہے. سیانے لوگوں کو سمجھانا ہمارے ذمہ لگ گیا. کیا کریں؟ اس قوم کو سکھانا پڑتا ہے جسے پتہ سارا ہے لیکن جان بوجھ کے آنکھیں ہماری بند ہیں. یہ مولوی کو بات کرتا تو لوگ کہتے دیکھو مولوی گالی دیتا ہے، لیکن اگر قائد اعظم محمد علی جناح کہے کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے تو پھر تو تمہیں ہضم کر لینا چاہیے نا. پھر تو لیبرل کو بھی ہضم ہونا چاہیے نا کہ قائد اعظم نے کہا ہے. اور اس ناجائز بچے کو تم نے اتنی طاقتیں دے دی کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول میں نماز پڑھنے والوں کو بھی نہ بخشے. کہاں گئی تمہاری وہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں، کدھر گئی؟ اور میرا پاکستانی میڈیا سے بھی سوال ہے. چند دن پہلے سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا، ناانصافی ہو گئی جی، ناانصافی ہو گئی جی ایک بی بی کے ساتھ. ہر بندے نے شور مچایا، بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں. کیوں ہوا جی، کیوں ہوا؟ مسجد اقصیٰ کی توہین ہو گئی تو پھر طوفان کیوں نہیں اٹھا؟ ٹاک شو کیوں نہیں ہوئے؟ بحثیں کیوں نہیں ہوئی؟ میں اس موم بتی مافیا کا کیا کروں؟ ان لبرل لوگوں کا کیا کروں؟ ان کے سپورٹروں ووٹروں کا کیا کروں؟ ان سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو کیا نام دوں؟